اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی صورت میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا تو اس کو راستہ بتا دیے، دو راستے، سیدھا راستہ اور جہنم کا راستہ۔ ایک جہنم کو راستہ جاتا ہے، ایک جنت کو جاتا ہے۔ تو اس سے پہلے ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ چھ اس پر یقین رکھنا، یعنی اللہ کی وحدانیت پہ، اللہ کی کبریائی پہ، آمنت باللہ و ملائکتہ اور اس کے فرشتوں پہ، و کتبہ و رسلہ اور اس کی کتابوں اور رسولوں پر، والیوم الآخر اور یوم آخرت پر، والقدر خیر و شر من اللہ تعالیٰ اور اچھی بری تقدیر جو اللہ کی طرف سے ہے، والبعث بعد الموت، اور اس کو یہ بھی یقین ہونا چاہیے کہ وہ اس کو موت کے بعد اٹھایا جانا ہے اور اس سے سوال جواب بھی ہونا ہے۔ اس کی زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کیا کیا اس نے۔ تو اب یہ سورہ مومنون ہے 18ویں سپارے کی۔ اس میں مومنوں کی صفات، پہلے تو مومنوں کی صفات وہ تھی جو ہم نے 6 بتا دی کہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، کتابوں پر، ملائکہ پر، اور یہ آخرت کی یوم آخرت پر، اچھی بری تقریر پر اور تو اس میں اب یہ آ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون، بے شک فلاح پا گئے مومن، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، وہ مومن ایسے مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں، یعنی اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں اور اللہ کے سامنے عاجزی سے حاضر ہوتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لوگ، ایسے لوگ جو عن اللغو، بیہودہ باتوں سے، معرضون، درگزر کرتے ہیں، اعراض کر جاتے ہیں، ان کے قریب نہیں جاتے۔ والذین هم للزکوٰۃ فاعلون، اور ایسے لوگ جو زکوٰۃ دینے میں زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، ہم للزکوٰۃ فاعلون سے وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت فرماتے ہیں، الا ازواجہم، مگر اپنی بیویوں کے پاس، او ما ملکت ایمانہم، مگر یا وہ جن کے پاس وہ لونڈیاں تھیں، اب تو وہ ختم ہو گیا سلسلہ، اب صرف ازواج رہ گئیں، تو اس پرانے دور کی بات ہو رہی تھی۔ وہ ما ملکت ایمانہم، اور اپنی لونڈیوں کے پاس جو ان کو اجازت تھی، فإنہم غیر ملومین، بس وہ ملامت نہیں ہوتی، ان کو ملامت نہیں ہوگی، یعنی جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، صرف اپنی بیویوں کے پاس جاتے ہیں، اور ان کے پاس ان کو ملامت نہیں ہے اس بات کی کہ وہ فمن ابتغی وراء ذلک، پس جو اس کے علاوہ کوئی چاہے، فمن ابتغی، پس جو چاہے، وراء ذلک، اس کے علاوہ کوئی بات، فاولئک هم العادون، پس وہ حد سے بڑا ہوا ہے۔ پھر آگے آیا والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کا لحاظ رکھتے ہیں، یعنی اس کو پورا کرتے ہیں، امانتیں بھی پوری دیتے ہیں، ان کو بھی وہ کرتے ہیں، اور پھر اپنے وعدوں پر بھی راعون، قائم رہتے ہیں، رعایت کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور ایسے لوگ جو اپنی نمازوں کو حفاظت کرتے ہیں، یعنی وقت پہ ادا کرتے ہیں ساری نمازیں۔ اولئک هم الوارثون، پس یہی لوگ ہیں، هم الوارثون، یہ لوگ ہیں وارث، الذین یرثون الفردوس، یہ لوگ جو جنت کے وارث ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور پھر وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو یہ جنت جانے کا ایک طریقہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ وہ جو برائیوں سے بھی بچتے ہیں، یہ برائیاں جو ہیں اب جو بیان کی گئی ہیں، یعنی الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اپنی نمازوں میں بھی خشوع کرتے ہیں اور بیہودہ باتوں، والذین هم عن اللغو معرضون، اور جو بیہودہ باتوں سے بھی اعراض کرتے ہیں، بچتے ہیں۔ والذین هم للزکوٰۃ فاعلون، اور وہ جو اپنی زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور پھر وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، الا علی ازواجہم، سوائے اپنی بیویوں کے، او ملکت ایمانہم، لیکن اور جن کو اجازت ہے ان لوڈیوں کے پاس، فإنہم غیر ملومین، پس وہ ان کو ملامت نہیں ہے۔ اب صرف یہ فکرہ تو نکل گیا، وما ملکت ایمانہم، تو یعنی یہ صرف ازواج تک ہے۔ فمن ابتغی وراء ذلک، پس جو چاہے اس کے علاوہ، فاولئک هم العادون، پس وہ
حد سے گزرا ہوگا۔ والذین هم لاماناتہم وعدہم راعون، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں کی اور وعدوں کی وہ کرتے ہیں، پاسبندی کرتے ہیں۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، اور پھر وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی وقت پر ادائیگی کرتے ہیں اور ان کی حفاظت کرتے ہیں۔ اولئک هم الوارثون، پس یہی لوگ ہیں جو وارث ہیں۔ الذین یرثون الفردوس، یہ جنت کے وارث ہیں۔ ہم فی جنت الفردوس کے، ہم فیہا خالدون، اور پھر وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ بس اتنا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ان باتوں پر ہم عمل کریں اور اس کے مطابق ہم اپنی زندگی بسر کریں، اپنی نمازوں کی حفاظت کریں اور سب کام اللہ کی رضا کے لیے کریں، کیونکہ اس میں بھی اللہ کی رضا شامل ہوگی تو یہ کام کر سکتا ہے انسان۔ اللہ کی مرضی نہ ہو، جس کو نہ ہدایت دے، ومن یہد اللہ فلا مضل لہ، یعنی وہ اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے وہی ہدایت پکڑتا ہے۔ ومن یضلل فلا ہادی لہ، اور جس کو وہ چھوڑ دے، گمراہی میں ڈال دے، وہ پھر اس کو ہدایت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہدایت بھی مانگنی چاہیے اور پھر توفیق بھی مانگنے چاہیے اچھے اعمال کی۔ صدق اللہ العظیم، صدق رسول النبی کریم۔